قدیم زمانے میں مشرق کے دور دراز پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے سلطنت مہران کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنے شاندار محلات، سرسبز باغات، نیلگون دریاؤں اور بہادر سپاہیوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ خوشحال تھے، بازاروں میں دور دراز ملکوں سے آنے والے قافلے رکتے اور رات کے وقت پورا شہر چراغوں سے جگمگا اٹھتا۔ مگر اس شان و شوکت کے باوجود ایک خوف ہر دل میں چھپا ہوا تھا۔ شہر کے شمال میں ایک پراسرار پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک قدیم سیاہ قلعہ کھڑا تھا۔ لوگ اسے قلعہ تاریکی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس قلعے میں ایک ظالم جادوگر رہتا تھا جس نے برسوں پہلے بادشاہوں کو شکست دی تھی۔ رات کے وقت اس قلعے سے عجیب روشنی نکلتی اور کبھی کبھی خوفناک چیخیں سنائی دیتی۔ سلطنت میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا مگر دل کا نہایت بہادر اور ذہین تھا۔ اس کے والد اکثر کہتے، بیٹا، انسان کی اصل طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا ایمان اور حوصلہ ہوتا ہے۔ حمزہ بچپن سے ہی بہادری کی کہانیاں سن کر بڑا ہوا تھا۔ وہ اکثر شہر کی فصیل پر کھڑا ہو کر دور پہاڑوں کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ آخر اس قلعے میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس سے پوری سلطنت خوفزدہ ہے۔ ایک رات جب شہر پر گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اچانک محل کے بڑے گھنٹے بجنے لگے۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گلیوں میں آئے اور اعلان کیا، بادشاہ شدید بیمار ہیں، سلطنت خطرے میں ہے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ بادشاہ پر کسی سیاہ جادو کا اثر ہوا ہے۔ حکیم، عالم اور نجومی سب ناکام ہو چکے تھے۔ اسی رات حمزہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک سفید لباس والا بزرگ نمودار ہوا اور بولا، اے نوجوان، سلطنت کی نجات قلعہ تاریکی میں چھپی ہوئی ہے۔ وہاں ایک قدیم چراغ موجود ہے جسے نور حقیقت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ چراغ واپس لایا جائے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ حمزہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل میں ہر طرف افسردگی تھی۔ بادشاہ بستر پر بے ہوش پڑے تھے۔ وزیروں نے اعلان کیا کہ جو شخص قلعہ تاریکی سے نور حقیقت لے آئے گا اسے سلطنت کا سب سے بڑا ہیرو مانا جائے گا۔ کئی بہادر سپاہیوں نے کوشش کی مگر کوئی واپس نہ آیا۔ تب حمزہ آگے بڑھا اور بولا، میں جاؤں گا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک غریب لوہار کا بیٹا اس خوفناک سفر پر کیسے جا سکتا تھا؟ مگر حمزہ کی آنکھوں میں عجیب عزم تھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، وہاں موت ہے۔ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، ماں، اگر میں نہ گیا تو شاید پوری سلطنت تباہ ہو جائے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے حمزہ اپنی تلوار، ایک مشعل اور والد کی دی ہوئی دعا لے کر قلعہ تاریکی کی طرف روانہ ہو گیا اور یوں اس خطرناک سفر کا آغاز ہوا۔ حمزہ کئی دن سفر کرتا رہا۔ وہ پہاڑوں، دریاؤں اور ویران میدانوں سے گزرا۔ آخر کار وہ اس خوفناک جنگل تک پہنچ گیا جسے لوگ سایوں کا جنگل کہتے تھے۔ اس جنگل کے درخت غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی اور عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ جیسے ہی حمزہ نے جنگل میں قدم رکھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ درختوں کے پتے سرگوشیوں کی طرح ہلنے لگے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ فوراً مڑا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ایک آواز گونجی، واپس چلے جاؤ۔ حمزہ نے تلوار مضبوطی سے پکڑی مگر ہمت نہ ہاری۔ رات ہونے لگی تو وہ ایک پرانے کھنڈر کے پاس رکا۔ وہاں ایک بوڑھا درویش آگ کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں میں عجیب روشنی۔ درویش نے حمزہ کو دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو۔ حمزہ حیران ہوا، اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس قلعے میں کیا ہے۔ درویش مسکرایا، وہاں صرف اندھیرا نہیں، انسان کے خوف بھی رہتے ہیں۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا چاندی کا تعویذ حمزہ کو دیا۔ جب اندھیرا تمہارے دل پر حملہ کرے، یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ روشنی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حمزہ نے تعویذ لے لیا۔ اسی رات جنگل میں خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی۔ درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی طاقت ان میں موجود ہو۔ اچانک کالے سائے نمودار ہوئے اور حمزہ کی طرف بڑھنے لگے۔
حمزہ نے گھبرا کر تعویذ پکڑا۔ فوراً اس سے سفید روشنی نکلی اور سائے چیختے ہوئے غائب ہو گئے۔ حمزہ سمجھ گیا کہ اس کا سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی آزمائش بھی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ جنگل کے آخری حصے تک پہنچ گیا۔ دور پہاڑ کی چوٹی پر سیاہ قلعہ نظر آ رہا تھا۔ بادل اس کے گرد گھوم رہے تھے اور آسمان پر کڑکدار بجلی چمک رہی تھی۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ حمزہ پہاڑ کی دشوار چڑھائی طے کرتا ہوا آخرکار قلعے تاریکی کے سامنے پہنچ گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور سرد ہوا چیختی ہوئی قلعے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ قلعہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھا جتنا لوگوں نے بیان کیا تھا۔ اس کی دیواریں کالے پتھر سے بنی ہوئی تھیں جن پر عجیب و غریب نشان کندہ تھے۔ بڑے بڑے مینار آسمان کو چھوتے محسوس ہوتے تھے اور ان کی کھڑکیوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ قلعے کے مرکزی دروازے پر ایک دیوائے کل مجسمہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ یاقوت کی طرح چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی حمزہ قریب پہنچا، زمین ہلنے لگی اور مجسمے کی آنکھوں میں زندگی آ گئی۔ ایک بھاری آواز گونجی، کون ہے جو قلعہ تاریکی میں داخل ہونے کی جرت کرتا ہے؟ حمزہ نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، میں حمزہ ہوں، سلطنت مہران کا باشندہ۔ میں نور حقیقت لینے آیا ہوں۔ مجسمہ زور سے ہنسا، بہت سے آئے مگر کوئی زندہ واپس نہ گیا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ حمزہ نے اپنی مشعل جلائی اور آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اندر ایک لمبی راہداری تھی۔ دیواروں پر جلتی ہوئی نیلی آگ عجیب سائے بنا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے دیواریں سرگوشی کر رہی ہوں۔ چلتے چلتے حمزہ ایک وسیع ہال میں پہنچا۔ ہال کے درمیان ایک سیاہ تخت تھا مگر وہ خالی تھا۔ اچانک ایک سرد آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو نوجوان؟ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اچانک دھواں سا اٹھا اور اس کے سامنے ایک لمبا شخص نمودار ہوا۔ اس نے سیاہ چغا پہن رکھا تھا، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں اس قلعے کا نگہبان ہوں، اس نے کہا، اور تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ حمزہ نے تلوار نکال لی۔ مجھے نور حقیقت چاہیے تاکہ اپنی سلطنت کو بچا سکوں۔ نگہبان آہستہ سے ہنسا، ہر شخص روشنی چاہتا ہے مگر کیا تم اندھیرے کا سامنا کر سکتے ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اچانک پورا ہال بدلنے لگا، دیواریں غائب ہو گئیں اور حمزہ نے خود کو ایک اجڑے ہوئے میدان میں پایا۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، زمین پر لاشیں پڑی تھیں اور آسمان خون کی طرح سرخ تھا۔ حمزہ خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ان لاشوں میں اس کے والد بھی ہیں۔ اس کی ماں رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، حمزہ تم نے ہمیں تباہ کر دیا۔ حمزہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ نگہبان کی آواز گونجی، یہ تمہارا مستقبل ہے، اگر تم آگے بڑھے تو سب کچھ کھو دو گے، واپس چلے جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ کے قدم ڈگمگا گئے مگر پھر اسے درویش کی بات یاد آئی، اصل اندھیرا انسان کے خوف میں ہوتا ہے۔ حمزہ نے فوراً چاندی کا تعویذ پکڑا اور آنکھیں بند کر کے بولا، اللہ میرے ساتھ ہے، جھوٹا خوف مجھے نہیں روک سکتا۔ اچانک تعویذ سے سفید روشنی پھوٹی، پورا منظر لرزنے لگا اور چند لمحوں میں وہ خوفناک میدان غائب ہو گیا۔ حمزہ دوبارہ اسی ہال میں کھڑا تھا۔ نگہبان کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت نمودار ہوئی۔ تم نے اپنے خوف کو شکست دے دی، وہ بولا، مگر اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے قلعے کے آخری دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دروازہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے پیچھے سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ نگہبان بولا، اس دروازے کے پیچھے وہ چیز ہے جس کی تم تلاش کر رہے ہو، مگر یاد رکھو ہر خزانے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔
वो आहिस्ता आहिस्ता इस सुनहरी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि किले की दीवारों में अजीब सरगोशियां गूंज रही थीं। ऐसा महसूस होता था जैसे हजारों आवाजें उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। वापस चले जाओ, तुम नाकाम हो जाओगे, ये तुम्हारी आखिरी मंजिल है। मगर हमजा ने अपने दिल को मजबूत रखा। उसने दरवेश का दिया हुआ तावीज मजबूती से पकड़ा और दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक दरवाजा एक खौफनाक आवाज के साथ खुल गया। अंदर का मंजर देखकर हमजा हैरान रह गया। वो एक बहुत बड़े कमरे में खड़ा था, जिसकी छत सितारों की तरह चमक रही थी। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे और दरमियान में एक बुलंद सुतून खड़ा था। सुतून के ऊपर एक कदीम चराग रखा था, जिससे सफेद और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यही नूरे हकीकत था। चराग की रोशनी पूरे कमरे को सुकून बख्श नूर से भर रही थी। जैसे ही हमजा उसके करीब बढ़ा, उसे अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। उसके दिल का खौफ खत्म होने लगा। मगर अचानक जमीन कांपने लगी। सियाह धुआं पूरे कमरे में फैल गया और निगहबान दोबारा जाहिर हुआ। अब उसकी शक्ल पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो चुका था और उसकी आवाज गरज की मानिंद थी। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई हमजा, वो बोला, मगर नूरे हकीकत हर किसी को नहीं मिलता। हमजा ने तलवार निकाली। मैं अपनी सल्तनत को बचाने आया हूं, मैं वापस खाली हाथ नहीं जाऊंगा। निगहबान ने हाथ उठाया और अचानक दीवारों से काले साए निकलने लगे। वो साए चीखते हुए हमजा की तरफ बढ़े। हमजा ने बहादुरी से तलवार चलाई, मगर साए बार बार वापस आ जाते। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि वो हार जाएगा। तब उसे अपने वालिद की बात याद आई। असल ताकत ईमान में होती है। हमजा ने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। अचानक तावीज चमकने लगा। उससे निकलने वाली सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। साए दर्द से चीखने लगे और एक एक करके गायब होने लगे। निगहबान गुस्से से चलाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं। हमजा ने मौके गनीमत जाना और सतून की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने नूरे हकीकत को अपने हाथ में लिया, पूरा किला लरज उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। निगहबान खौफजदा होकर पीछे हट गया। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। रोशनी अंधेरे को खत्म कर रही है। चंद लम्हों में उसका जिस्म धुएं में बदलकर गायब हो गया। हमजा ने चराग को मजबूती से पकड़ा और किले से बाहर भागने लगा। राहदारियां टूट रही थीं, जमीन हिल रही थी, हर तरफ तबाही मच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो किले के मरकजी दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा किले तारीकी एक जोरदार धमाके के साथ जमीन बोस हो गया। आसमान पर छाए हुए काले बादल छुटने लगे। पहली बार सूरज की रोशनी उस पहाड़ पर पड़ी। हमजा ने हाथ में मौजूद नूरे हकीकत को देखा। चराग की रोशनी अब पहले से ज्यादा रोशन थी। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक चराग नहीं, बल्कि उम्मीद, सच्चाई और ईमान की अलामत है। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। फिर वो अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं वादिये जम्मार के सुनसान खंडरात में खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थीं। किला जम्मार की टूटी हुई दीवारों के दरमियान मशलें जल रही थीं, जिनकी मध्यम रोशनी में साए लरज रहे थे। फारिस, हमजा और बुजुर्ग दरवेश किले के मरकजी दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवेश ने आहिस्ता आवाज में कहा, आज की रात फैसला करेगी कि ये वादी हमेशा अंधेरे में रहेगी या फिर रोशनी वापस आएगी। फारिस ने मजबूती से अपनी तलवार पकड़ी। उसके दिल में खौफ भी था और ईमान भी। अचानक जमीन कांपने लगी। किले के अंदर से एक गरजदार आवाज आई, कौन है जो जम्मार के राज को चैलेंज करने आया है? दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, फारिस,
واپس چلتے ہیں، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر فارس آگے بڑھ گیا، اگر آج واپس ہٹ گیا تو پوری زندگی ڈرتا رہوں گا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ قلعے کے اندر لمبے ستون، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور قدیم زمانے کے عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ ہر قدم پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک سیاہ سایہ سامنے نمودار ہوا۔ وہ ایک لمبا شخص تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، آنکھیں آگ کی طرح سرخ۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہی ہے؟ وہ شخص ہنسا۔ میں اس وادی کا نگہبان ہوں۔ صدیوں سے لوگ یہاں خزانہ ڈھونڈنے آئے، مگر کوئی زندہ واپس نہ جا سکا۔ فارس نے پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ بولا، میں انسانوں کے خوف، لالچ اور غرور سے پیدا ہونے والی تاریکی ہوں۔ درویش نے فوراً قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ فضا میں عجیب ارتعاش پیدا ہوا۔ سایہ غصے سے چیخا، خاموش! مگر درویش کی آواز بلند ہوتی گئی۔ فارس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کا خوف کم ہونے لگا ہے۔ تب سایہ فارس کے قریب آیا اور بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خزانہ چاہتے ہو؟ طاقت چاہتے ہو؟ شہرت چاہتے ہو؟ فارس نے چند لمحے سوچا۔ اسے یاد آیا کہ شروع میں وہ واقعی خزانے کی تلاش میں آیا تھا، مگر اب اس کے دل میں کچھ بدل چکا تھا۔ فارس نے آہستہ کہا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سایہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر زور سے ہنسنے لگا۔ سچ؟ انسان کبھی سچ نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی خواہشات چاہتے ہیں۔ اچانک دیواریں ہلنے لگیں، زمین سے دھواں اٹھا۔ قلعے کے درمیان ایک قدیم دروازہ ظاہر ہوا، جس پر سنہری حروف میں کچھ لکھا تھا، صرف وہ شخص گزر سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ درویش نے فارس کی طرف دیکھا۔ یہی آخری امتحان ہے۔ حمزہ نے پوچھا، اگر یہ ناکام ہو گیا تو؟ درویش خاموش ہو گیا۔ فارس دروازے کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، اچانک اس کے سامنے ماضی کے مناظر آنے لگے۔ اس نے خود کو بچپن میں دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، اپنے والد کی نصیحتیں سنی۔ پھر اس نے وہ لمحے دیکھے جب اس نے غرور کیا، جھوٹ بولا، دوسروں کو کمتر سمجھا۔ ہر گناہ اس کے سامنے زندہ ہو گیا۔ ایک آواز آئی، کیا تم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہو؟ فارس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں، میں کامل نہیں ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں۔ آواز دوبارہ آئی، اور کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ فارس نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک دروازہ روشن ہو گیا۔ سایہ غصے سے چیخ اٹھا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ درویش نے بلند آواز میں کہا، تاریکی ہمیشہ اس دل سے ہارتی ہے جو سچی توبہ کر لے۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک عظیم ہال تھا، جہاں درمیان میں ایک نورانی چراغ جل رہا تھا۔ وہی چراغ زمار تھا جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور تھیں۔ درویش نے کہا، یہ خزانہ سونا یا ہیرے نہیں، بلکہ ہدایت کی روشنی ہے۔ فارس چراغ کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ میں لیا، پورا قلعہ روشنی سے بھر گیا۔ سیاہ سایہ چیخنے لگا اور آہستہ آہستہ دھوئے میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ ختم نہیں ہوا۔ انسان ہمیشہ لالچ کرے گا، ہمیشہ خوف زدہ رہے گا۔ فارس نے مضبوط آواز میں کہا، ہاں، مگر جب تک ایمان زندہ ہے، تاریکی کبھی جیت نہیں سکتی۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ سایہ غائب ہو گیا۔ اسی لمحے باہر طوفان رک گیا، بادل ہٹ گئے، چاندنی پوری وادی پر پھیل گئی۔ صبح جب فارس، حمزہ اور درویش واپس گاؤں پہنچے تو لوگ حیران رہ گئے۔ وادی زمار جو برسوں سے خوف کی علامت تھی، اب پرسکون اور روشن تھی۔ پانی کے چشمے دوبارہ بہنے لگے، سوکھے درختوں میں ہریالی واپس آنے لگی۔ لوگوں نے فارس کو ہیرو کہنا شروع کیا، مگر فارس نے کہا، میں ہیرو نہیں ہوں، میں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اصل جنگ باہر کے اندھیرے سے نہیں، انسان کے اندر کے اندھیرے سے ہوتی ہے۔ درویش مسکرائے، اور جو اپنے اندر کی تاریکی کو شکست دے دے،
وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ کئی سال بعد فارس خود ایک دانا اور نیک انسان بن گیا۔ وہ نوجوانوں کو یہ قصہ سناتا اور کہتا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، غرور اسے کمزور بنا دیتا ہے اور خوف اسے قید کر دیتا ہے، مگر سچائی، صبر اور ایمان انسان کو ہر اندھیرے سے نکال سکتے ہیں۔ قصے کا سبق: اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ ہدایت اور سچائی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ اپنے نفس اور اندرونی تاریکی سے ہوتی ہے۔ سچی توبہ اور مضبوط ایمان ہر برائی کو شکست دے سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے خوف پر قابو پا لے وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔